جادو جنات اور کالے علم کا مسئلہ اس وقت بہت زیادہ عام ہے۔ ان کی علامات بھی میں نے بتائیں، تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کالا علم، جادو جنات جس شخص پر ہوں، جو مریض ہو، جس گھر کے اندر مریض موجود ہو، تو دو کام میں کرنے کے بتاؤں گا جو کرنے انتہائی ضروری ہیں، اور دو کام نہ کرنے کے بتاؤں گا جن کو نہ کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ چار کام جس گھر کے اندر آسیب ہو، جادو ہو، کالا علم ہو، یہ چار کام کر لے گا، انشاءاللہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے، کسی کے پاس علاج کروانے کی نوبت تک نہیں آئے گی۔ وہ دو کام جو بالکل نہیں کرنے، ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ گھر کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے بالوں میں جب کنگھی کریں گی، تو کنگھی کرنے کے بعد جو بال ان کے گریں گے، ان بالوں کو محفوظ جگہ پر دفن کرنا ہے، زمین کے اندر دفن کرنا ہے۔ وہ بال کسی کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے۔ اور دوسری چیز، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، جس گھر کے اندر یہ مسئلہ ہو، اس گھر کے تمام افراد جب بیت الخلاء یعنی واش رومز کے اندر جائیں گے تو زیادہ دیر تک وہاں بیٹھیں گے نہیں۔ اور اس گھر کی جو عورتیں ہیں خاص طور پر، وہ اپنی کوئی بھی چیز باتھ روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر زیادہ دیر تک نہیں رکھیں گی۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو بالکل نہیں کرنے۔ بالوں کو زمین کے اندر دفن کرنا ہے عورتوں نے، اور گھر کے افراد نے بیت الخلاء میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا، بس اپنا ضرورت پوری کر کے اس کے بعد فوراً باہر نکلنا ہے۔ اور کوشش کیجئے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ اور جو دو کام کرنے کے ساتھ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے، جس گھر کے اندر مریض ہو، جس پر یہ خدشہ ہو کہ اس کو کالے علم کے تعویذ ہیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ جادو یا جنات کا اثر ہے، تو اس مریض کو بٹھائیں، اور گھر کا کوئی فرد بھی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اجازت ہے اس کے دائیں کان کے اندر ایک مرتبہ صبح اذان دینی ہے اور ایک مرتبہ عشاء کے بعد اذان دینی ہے۔ یہ ایک کام کرنے کا ہے جو ضروری کرنا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر آپ کو شک ہو کہ گھر کے اندر یہ جنات وغیرہ ہیں، تو گھر کے کسی بھی ایک کونے کے اندر کھڑے ہو کر صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت اور شام کے وقت، مغرب کے بعد، یہ تین اوقات میں جس گھر کے اندر یہ خطرہ ہو کہ یہ چیزیں موجود ہیں، تو اذانیں دینی ہے ایک ایک بار۔ فجر کی نماز کے بعد، پھر ظہر کی نماز کے بعد، پھر مغرب کی نماز کے بعد، اس گھر کے کسی ایک کونے کے اندر کھڑے ہو کر، مرد بھی دے سکتا ہے، عورت بھی اذان دے سکتی ہے۔ تو یہ دو کام جو ہیں یہ کرنے کے ہیں۔ ایک تو اذان دینی ہے، اور دوسرا کام بالکل آسان سا ہے۔ سورۃ البقرہ کی میں نے آخری آیت بتلائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری آیت کی تلاوت کرتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہاں سے وہ آیت شروع ہوتی ہے، تو یہ آخری آیت کی صبح کے وقت تلاوت کرے گا، شام تک اس کو کوئی بھی شریر چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک الحمدللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ 100% بالکل ایسا ہی معاملہ ہے جو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا۔ اور پھر شام کے وقت جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیت، پھر صبح تک اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ دو کام پابندی سے کر لیں، اور دو کاموں کو بالکل چھوڑ دیں جو میں نے بتایا ہے کہ بیت الخلاء میں مستورات عورتیں اپنی کو کوئی بھی چیز وہ زیادہ دیر تک نہیں رکھیں گی، کپڑے ہیں یا کوئی بھی اور چیز ہے، جوتے ہیں۔ اور دوسرا، عورتیں اس گھر کی اپنے بالوں کو مٹی کے اندر دفن کریں گی، وہ اپنے بالوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیں گی۔ عموماً عورتیں اس سے جو ہے نا بے پرواہی والا معاملہ کرتی ہیں، اور بالوں کو جو ہے باہر پھینک دیتی ہیں، اور جو بال اٹھانے والے اٹھا کے لے جاتے ہیں،
اور وہ جہاں پر آگے دیتے ہیں نا وہ جو عمل کرتے ہیں، پھر جو عمل ہوگا وہ اس عورت کے بالوں پر ہوگا تو اس عورت پر اور اس کے گھر والوں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ تو ان دو کاموں سے پرہیز کریں اور دو کاموں کو کر لیں، اذان والا اور آیت پڑھنے والا، تو انشاءاللہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ گھر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔